آج اس مختصر وقت میں ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے تقریباً 5 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 35 سال کی عمر تھی، یہ واقعہ پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک واقعہ میرے لیے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک عمل ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے طریقہ تعلیم ہے۔ اگر انسان پلے باندھے عمل کرنے کی کوشش کرے تو انسان کی زندگی سنور سکتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقریباً 3 مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال کی تھی، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی، اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد بیت اللہ کی تعمیر کا ارادہ کیا تھا اور تھوڑی سی مرمت کی تھی، مستقل ڈھایا نہیں گیا، گرایا نہیں گیا۔ 2 مرتبہ گرایا گیا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالغ نہیں تھے، بے سمجھ بچے تھے۔ تہبند باندھی ہوئی تھی، بیت اللہ کی تعمیر شروع تھی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا خواجہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، بیٹا آپ بھی بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ لو۔ چچا میں کیسے لے سکتا ہوں؟ فرمایا پتھر اٹھاؤ۔ اب پتھر اٹھایا، سر پہ رکھا، وزنی پتھر تھا، سر کو تکلیف ہونے لگی۔ چچا نے تہبند کھولی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کی تہ لگا کر پتھر کے نیچے سر کے اوپر رکھنے لگے۔ جیسے ہی چادر کھولی، ستر کھل گیا، نگیٹ ظاہر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر پھینکا، گرے، بے ہوش ہو گئے۔ پھر چچا نے فوراً چادر باندھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آ گئے اور فرمانے لگے، چچا مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، یہ پتھر بڑا وزنی ہے۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلانا یہ تھا کہ نبی کی زندگی نبوت سے پہلے کی ہو، نبی کی زندگی نبوت کے بعد کی ہو۔ یہ تو ستر اور نگیٹ کو ڈھانپنے کے لیے آئی ہے، نہ کہ ستر اور نگیٹ کھلنے کے لیے۔ خیر، یہ ضمناً واقعہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ آپ شادی شدہ تھے، شادی شدہ بھی 10 سال ہو چکے تھے، شادی ہو چکی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اولاد ہو چکے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی ہے۔ اس وقت بیت اللہ کی چھت منہدم ہو گئی، دیواریں بالکل بوسیدہ ہو گئی، کیونکہ بیت اللہ جس جگہ ہے، حجاج کرام، عمرہ اور زائرین حضرت کے تشریف لائے جانے والے حضرات بخوبی جانتے ہیں، بیت اللہ نشیبی جگہ پہ ہے۔ آس پاس اونچے اونچے بلند پہاڑ ہیں، جبل عبد المقدس، جبل کعبہ، صفا اور مروہ کے دونوں پہاڑ، یہ بالکل اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ اور جس پلاٹ میں، جس حصے میں، جس خالی جگہ میں بیت اللہ کی تعمیر ہے، یہ بیت اللہ کی تعمیر آج بھی نشیبی جگہ پہ ہے۔ جب بھی بارش آتی ہے، آس پاس کا سارا پانی جمع ہو کر وہیں بیت اللہ کے آس پاس پانی جمع ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے دیواریں بھی کمزور ہو گئیں، چھت بھی گر گئی۔ اس وقت ولید ابن مغیرہ نے نعرہ لگایا، لوگوں کو جمع کیا، سب سرداران قریش
سرداران مکہ جمع ہوئے اور آ کر کہنے لگے، اس بات کا معاہدہ کرنے لگے کہ بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے، بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے، لیکن میرے ساتھ معاہدہ کرو کہ بیت اللہ پہ وہ پیسہ لگانا ہے جو حلال کی آمدنی کا ہو۔ مکہ کے لوگوں میں جوا عام تھا، تیروں کے ذریعے وہ جوا کرتے تھے، گھوڑ دوڑ کے مقابلے تھے، یہ بھی جوا ہے، تیر اندازی کا مقابلہ ہوتا تھا، اس میں بھی پیسے مقرر ہوتے، یہ بھی جوا ہے۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا جوئے کا پیسہ نہیں لگانا، سود کا پیسہ نہیں لگانا، چوری کا پیسہ نہیں لگانا، زانیہ عورت سے پیسے نہیں لینے، بیوہ عورت سے پیسے نہیں لینے، اس لیے کہ اس کا کوئی کمانے والا کرنے والا کوئی نہیں ہے، یتیم بچوں سے پیسے نہیں لینے، اس لیے کہ ان کے گھر کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، وہ پیسہ لگاؤ جو بالکل صاف ستھرا پاک پاکیزہ طہارت والا پاکیزہ مال ہو۔ سوچنے کی بات ہے، وہ کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، معاہدہ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کے گھر کو پیسہ لگانا ہے تو پاکیزہ۔ کاش کہ وہ کافروں کی وہ سوچ آج کا مسلمان سوچ لیتا۔ مسلمان ٹوکری میں پیسہ ڈالتا ہے یا مولوی کے ہاتھ میں تھماتا ہے یا چندہ دیتے وقت پیسہ دیتا ہے، وہ جو اس کو کہیں نہ کہیں سے حرام کی آمدنی سے، ناجائز آمدنی سے، دھوکے اور فراڈ سے ملا ہو، پیسے دے جاتا ہے، یہ بھی نہیں سوچتا کہ میں مولوی کو پیسے جو دے رہا ہوں چندے میں دے رہا ہوں، مسجد کی ٹوکری میں دے رہا ہوں، مدرسے کے بچوں کو دے رہا ہوں، حلال کی آمدنی ہے یا نہیں، یہ سوچ ہونی چاہیے۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا بالکل ناجائز پیسہ نہیں لگانا۔ مستریوں کو بلایا گیا، تعمیر کا اندازہ لگایا گیا، تخمینہ لگا کے لوگوں کے سامنے رکھا گیا، اور پھر کا پیسہ جمع کرو۔ اب پیسہ جمع ہونے لگا، پیسہ جمع ہوا تھوڑا، بیت اللہ کی تعمیر پہ پیسہ لگنا تھا زیادہ۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا نہیں، اس سے تو کام نہیں چلے گا، لہذا یوں کرتے ہیں بیت اللہ کو تھوڑا کر لیتے ہیں، کچھ حصے کی تعمیر نہیں کرتے، اس سے دیوار کی اینٹیں بچ جائیں گی، بیچ میں پلر کا ستون بنانے کا جو لوہا ہے وہ بچ جائے گا، چھت ڈالنے کا سامان جو ہے وہ کچھ حصے کے آدھے حصے میں ڈالیں گے، آدھے حصہ بچ جائے گا۔ چنانچہ آج کل جو بیت اللہ کے پاس جو حتیم کا حصہ باہر نکلا ہوا ہے، یہ بیت اللہ کا اپنا اندرونی اصل کا حصہ ہے، یہ انہوں نے باہر نکال دیا۔ دوسرے بیت اللہ کے اندر سے دیوار بنا دی گئی، حتیم کا حصہ باہر نکال دیا گیا، کہتے ہیں اس کے پاس بنانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، انہوں نے حصہ چھوڑ دیا، لیکن تھوڑی تھوڑی دیوار انہوں نے دے دی تھی۔ اس وقت دیوار بنائی تھی صرف 1 فٹ یا 1.5 فٹ۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، اس وقت یہ حتیم کی دیوار کو تھوڑا سا اونچا بنایا تھا۔ حتیم کی دیوار یہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی کہ بیت اللہ کا دروازہ کھلتا ہے بادشاہوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے، ہر بندے کے لیے نہیں کھلتا، لیکن حتیم کے اندر امیر غریب مرد عورت چھوٹا بڑا بچہ ہر بندہ جا کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت تھی کہ میرے بیت اللہ کے اندر حکمران جا کر نماز پڑھیں گے، حتیم کے اندر میرا غریب بھی نماز پڑھے، اجر اور ثواب کے اعتبار سے حکمران اور غریب آدمی دونوں برابر ہیں۔ حتیم کے اندر جس نے 2 نفل پڑھی ہیں وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، پیسہ جمع ہوا، اس وقت ایک بحری جہاز چلتا تھا، چلتے چلتے جدہ کے قریب آ کے رکا، اللہ کا کرنا وہاں آ کے رکا اور ٹوٹ گیا، مالکوں نے سارا لوہے کا سامان تھا اتار دیا۔ اب اس کو واپس تو نہیں لے جا سکتے، جہاز وہی تھا، بحری بیڑا وہی تھا جو ٹوٹ گیا، یہی بیچنا شروع کر دیا۔ ولید ابن مغیرہ کو کس نے بتایا
سستے داموں لوہا مل رہا ہے جدہ میں، یہ وہاں سے دوڑا جا کے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے وہاں سے لوہا خرید کے لے آیا، بیت اللہ کی دیواروں میں لگائیں گے، اندر ستون بنائیں گے، چھت کے اوپر کام آئے گا۔ لیکن وہ جتنا جمع پونجی تھی اتنا لوہا ملا کہ جس سے آدھا بیت اللہ بن سکا، آدھا نہ بنا۔ جب دیواریں تقریباً بندے کے کندھے کے برابر پہنچ گئیں، اب حجر اسود کو رکھنے کا یہ معاملہ بعد میں، جب پیسہ ہو گیا، لوہا آ گیا، معاملہ طے ہو گیا، اب بیت اللہ کو توڑو بھائی۔ ہر بندہ ڈرتا تھا کون توڑے بیت اللہ کو، اللہ کا گھر ہے۔ ابرا بادشاہ آیا تھا توڑنے کے لیے، اس کا کیا انجام نکلا؟ کسی کو ہمت نہیں ہو رہی، کون توڑے؟ کسی کو ہمت نہیں، مشورے کر رہے ہیں تم توڑو، تم توڑو، تم توڑو، نہیں۔ سارے شام تک مشورہ کرتے 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 واپس چلے گئے۔ آدھی رات کا وقت تھا، یہ ولید ابن مغیرہ یہ اٹھا، اس نے ہتھوڑا ہاتھ میں لیا اور آ کر بیت اللہ کی دیوار کے اوپر، چھت کے اوپر چڑھا اور اللہ سے دعا کرنے لگا، اللہ لا اريد الا بالخیر، اللہ میرا صرف اور صرف خیر اور بھلائی کا ارادہ ہے، میں اور کچھ نہیں چاہتا۔ اللہ میں توہین نہیں کرنا چاہتا، میں بیت اللہ کی تذلیل نہیں کرنا چاہتا، میں بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے نہیں، بیت اللہ کو بلکہ بیت اللہ کو اور بنانے کے لیے میں گرانا چاہتا ہوں۔ اللہ میں اس کو ختم اور مسمار نہیں کرنا چاہتا، میں اس کو اچھا اور خوبصورت بہتر بنانے کے ارادے سے گرانا چاہتا ہوں۔ اکیلا آیا تھا اس نیت سے، اگر کچھ ہوا تو میرے اکیلے کے ساتھ ہوگا، اگر گر گیا تو صبح کو بنا لیں گے۔ اکیلا رات کو اندھیری رات میں آیا، بیت اللہ کے دیواریں اس نے توڑنی شروع کر دی۔ صبح کو جب لوگ گئے تو چھت بھی گر چکی تھی، آدھی دیواریں بھی ٹوٹ چکی تھیں۔ یہ اس وقت ہاتھ منہ دھو کے گھر چلا گیا تھا۔ صبح کو لوگوں کے ساتھ واپس آیا، کہتے ہو اچھا اب تو گر گیا، چلو اب تو سارے گراؤ بھائی۔ سارے گرانے لگ گئے، بیت اللہ گرایا گیا۔ پھر جب بیت اللہ کی تعمیر شروع ہوئی، کندھوں کے برابر تعمیر پہنچی، حجر اسود رکھنے کا معاملہ آیا۔ یہ اصل بات سنانا مقصود تھی۔ اب حجر اسود کون رکھے؟ قبیلہ قریش کے لوگ کہیں ہم رکھیں گے، اس لیے کہ بیت اللہ کے اولین پہلے سے مجاور ہم چلے آ رہے ہیں۔ کچھ اور دوسرے قبیلے والے کہنے لگے نہیں، امیہ قبیلے کے لوگ کہنے لگے ہم پڑوس پر، ہم پردیسی ہم لے آتے ہیں، ان کو ٹھکانہ رہائش ہم دیتے ہیں، ان کی وجہ سے تو تمہیں روزی ملتی ہے، تمہیں وہ ہدایہ تحفے نذرانے دے کے جاتے ہیں، لہذا حجر اسود ہم رکھیں گے۔ دوسرے قبیلے والے آ گئے، ہم کیوں پیچھے رہے، ہم نے پیسہ نہیں دیا، ہم بھی رکھیں گے۔ اور قبیلے والے آ گئے، ہمارے نوجوان زیادہ توڑنے میں آگے تھے، لہذا ہمارا حق ہے، ہم رکھیں گے۔ اختلاف ہو گیا۔ بیت اللہ کی دیوار میں حجر اسود کون رکھے؟ ایک آدمی نوجوان اٹھا، اس نے کہا بھائی ایسا نہ کرو، لڑو نہیں، طے کر لو آپس میں، اب سارے واپس چلے جاؤ، صبح جو بیت اللہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا فیصلہ وہ کرے گا کون سا قبیلہ حجر اسود رکھے گا۔ حجر اسود جنت سے پتھر آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر خاصیتیں رکھی ہیں، پھر کسی جمعہ حجر اسود پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ وہ فیصلہ کرے گا کہ حجر اسود کس قبیلے نے رکھنا ہے، کس آدمی نے رکھنا ہے۔ انتظار کرو صبح بیت اللہ کے اندر جو سب سے پہلے آدمی داخل ہو۔ ولید ابن مغیرہ خوش تھا، کہتا ہے سب سے پہلے میں آؤں گا۔ ہر قبیلے کا آدمی سوچنے لگا میں تو اذانوں سے پہلے آ جاؤں گا، کوئی کہتا ہے میں آدھی رات کو اٹھ کے آ جاؤں گا، کوئی کہتا ہے لوگوں کے آنے سے پہلے میں آ جاؤں گا، کوئی کہنے لگا میں تو جاتا ہی نہیں ہوں، میں یہیں آس پاس رہ جاتا ہوں، بس صبح کو اٹھ کے جلدی میں داخل ہو جاؤں گا، فیصلہ میں کروں گا کہ ہمارے قبیلے والے حجر اسود رکھیں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ لوگوں نے یہ آپس میں طے کیا، اور صبح جب ہوئی سب کو آنکھ لگ گئی، کوئی قریب تھا وہ سو گیا، کوئی گھر میں تھا وہ سو گیا، آنکھ لگ گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیت اللہ کے اندر داخل ہو گئے، اور آ کر کپڑے سے بیت اللہ کے وہ جو آج کے دور میں کہ گارا یا سیمنٹ جو بھی تھا ان پتھروں کو جوڑنے والا، اس کو کپڑے سے صاف کر رہے تھے۔
جب لوگ اٹھ کے آئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے موجود تھے. سب کہنے لگے ہذا محمد الامین، ہذا محمد الامین، صادقنا صادقنا، لوگو یہ محمد امین ہے، یہ ہمارا سب سے سچا آدمی ہے، بس یہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں فیصلہ منظور ہے. سارے لوگ متفق ہو گئے. آپ یہ 5 سال پہلے کی بات ہے. نبوت ملنے کے بعد پھر یہ گالیاں ملنی شروع ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ادھر آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کندھوں سے اتاری، چادر زمین پہ بچھائی، حجر اسود کو اٹھایا، چادر کے اندر رکھا، فرمایا ہر قبیلے کا سردار آ جائے. چادر کے 4 کونے ہوتے ہیں، وہ تقریباً کوئی 8-9 افراد آ گئے جو مختلف قبیلوں کے سردار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے چادروں کو پکڑ لو، کوئی اس کونے سے، کوئی اس کونے سے، کوئی درمیان سے، کوئی ادھر درمیان سے، کوئی ادھر درمیان سے. 8 لوگوں نے چادر کو پکڑا، 9 آدمیوں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، دیوار کے ساتھ آ کر چادر کو رکھا گیا حجر اسود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ایسے ہی اٹھایا اور دیوار پہ لگا دیا اور فرمایا سب کو مبارک ہو، حجر اسود سب نے رکھا ہے، سب خوش ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ فرمایا کہ لوگوں میں اختلاف بھی ختم ہو گیا، سعادت بھی ہر ایک کو حاصل ہو گئی جو لڑائی جھگڑے کا سبب بن رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو خود اپنے ہاتھوں سے وہاں دیوار پہ لگایا اور رکھا اور لوگوں کے درمیان جھگڑا ختم کر دیا. میرے اور آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے کہا زندگی کا ہر عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے. فرمایا بڑے ہو، فیصلہ کرنے والے ہو، اللہ نے گھر میں صلاحیت دی ہے. کبھی بہن بھائی لڑ پڑتے ہیں، کبھی 2 بھائی لڑ پڑتے ہیں، کبھی بیٹا اور بہو لڑ پڑتے ہیں، کبھی آپس میں پڑوسی لڑ پڑتے ہیں. ان میں فیصلہ اس انداز میں کرو کہ کسی کا حق بھی نہ مارو، ان میں لڑائی بھی ختم ہو جائے. یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے. اللہ مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ صحیح معنی عمل کرنے کی توفیق بخشے.